بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سوال ہے کہ کیا فیملی پینشن، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہمیں یہ سوال سامنے آیا تھا کہ کیا فیملی پینشن 72 یا 75 سال کی عمر میں ڈبل ہوتی ہے؟ اب وہ عمر بھی سوال ہے کہ کس کی دیکھی جائے گی، فیملی پینشنر کی یا پینشنر کی۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے نا، یہ سوال بالکل رولز کے اپوزٹ ہے۔ یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ فیملی پینشن جو ہے وہ ان سروس جو آفٹر ریٹائرمنٹ ڈیتھ ہوتی ہے، ایک شخص ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے، اس نے آپشن اویل کی تھی، اس نے اپنا 35% کٹوایا تھا، اس نے کموٹیشن کروائی تھی، تو کیا اب وہ خود تو مر گیا، اب اس کی مرے ہوئے کی عمر جو ہے نا وہ نمبر آف ایئر پرچیز، جتنے سال کے لیے اس نے کمیوٹ کروائی تھی، اب وہ 72 بھی ہو سکتے ہیں، 75 بھی ہو سکتے ہیں، والنٹری ریٹائرمنٹ ہے تو وہ ایئرز چینج بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر 72 کب ہوں گے، جب 2001 کے بعد ریٹائر ہوا ہے، اور 75 کب ہوں گے، جب وہ 1/12/2001 سے پہلے ریٹائر ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریسٹوریشن فیملی کو ملے گی، اور اگر ملے گی تو وہ ایج فیکٹر کس طرح جو ہے نا وہ ڈٹرمن کیا جائے گا؟ وہ اسی طرح کہ یہاں ایج کا تو تعلق ہے کوئی نہیں، نہ تو آپ نے پینشنر کی ایج دیکھنی ہے اور نہ ہی آپ نے فیملی پینشنر کی ایج دیکھنی ہے، آپ نے نمبر آف ایئر پرچیز دیکھنے ہیں۔ اب آپ کو ایک سمپل سا بتا دیتے ہیں کہ اگر ایک بندہ سپر انیشن پہ 60 سال پہ ریٹائر ہوا ہے تو 60 سال کا ایج فیکٹر 12 سال ہے 2001 کے بعد، 2001 سے پہلے 15۔ اب وہ 12 سال ہے تو ڈیفینیٹلی بندے کی ریٹائرمنٹ کے ایگزیکٹ 12 سال کے بعد جو ہے نا وہ فیملی کو ریسٹوریشن کا وقت ہے۔ اب اگر بندہ ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہوا ہے تو اپنے ریٹائرمنٹ سے ہی اس کے دن شروع کرنے ہیں، اور اس کی جو ہے نا وہ 12 سال بعد اس کی یہاں عمر بھی 72 جو ہے نا وہ ان لائن آ جاتی ہے کہ اس کی 72 سال کی عمر مرے ہوئے بندے کی، گورنمنٹ سرونٹ کی ہو جائے گی۔ تو جو فیملی پینشنر ہے، بے شک وہ بیوہ بیٹی ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، بیوہ ہے، خود ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اس کی ریسٹوریشن مل جائے گی، اس کی پینشن ڈبل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اسپاؤس نے کٹوائی تھی، تو اب ڈیفینیٹلی وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ہمارا 17/6/15 کا ایک نوٹیفکیشن ہے جو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ایشو کیا گیا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا پینشن اگر ایک ملازم خود نہیں ہے لیکن اس نے کمیوٹ کروائی ہے تو اب اس کی فیملی کو اس کی ریسٹوریشن دی جائے گی۔ اب کچھ سوال یہ بھی سامنے آتے ہیں، اس پہ کورٹ کیسز بھی دیکھے گئے ہیں، اس پہ جو ہے نا وکلاء کے پاس کورٹ کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لوگ عدالتوں میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے عدالت میں کیس کیا، ہمیں پھر بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ ڈبل پینشن نہیں دے رہی۔ وہ کون سے کیس ہوتے ہیں؟ ایک شخص ہے، اس کی ان سروس ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا، ان سروس ڈیتھ ہو گئی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ان سروس ڈیتھ ہوئی تھی تو ہمیں جو ہے نا وہ ہماری فیملی پینشن کو ریسٹور کیا جائے۔ تو ان سروس ڈیتھ میں پینشنر کو جو ہے نا وہ آپشن ہی نہیں ملتی۔ آپشن 2001 کا پے پیکیج ہے، اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ آپشن پینشنر کے لیے ہے، وہاں یہ ایسا کچھ نہیں لکھا کہ یہ آپشن فیملی پینشنر کے لیے بھی ہے۔ اس لیے جب ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہی نہیں رہا، وہ آپشن اویل ہی نہیں کر سکا، تو ڈیفینیٹلی اس کی پینشن کمیوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے کہا کہ فیملی کو تو 25% کمپوٹیشن ایڈوانس میں ملتی ہے، لیکن پھر یہ بھی تو دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو گریجوٹی کا نام دیا تھا، کموٹیشن کا نام نہیں دیا تھا۔ فیملی کو جو 25% گریجوٹی ملتی ہے وہ مفت میں ملتی ہے، اس کے بدلے میں فیملی نے اپنا کوئی پیسہ کٹوایا نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فیملی کو تو 75% پینشن ملتی ہے اور 25 اس کا کمیوٹ ہو کے اس کو ایڈوانس 12 سال کے لیے ملتا ہے، تو آپ کہنے کٹوایا نہیں ہوگا۔ 2010 کا نوٹیفکیشن کیا کہتا ہے کہ فیملی پینشن 50% دی جاتی تھی، اب وہ 75 کر دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر فیملی پینشن کی لمٹ تو 75 ہے نا، آپ 75% سے بیونڈ جا ہی نہیں سکتے۔ آپ کی پینشن جتنی مرضی انکریز ہو جائے، گورنمنٹ جو مرضی کر دے، آپ 75% سے زیادہ پینشن نہیں لے سکتی فیملی۔ اب اگر فیملی کہے کہ میری جو 25% کاٹ کے مجھے گریجوٹی دی تھی، 12 سال پورے ہو گئے ہیں، میری وہ 25 ریسٹور واپس کرو،
تو کیسے واپس کرو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پینشن 75 سے بیونڈ نہیں جا سکتی، نوٹیفکیشن آپ کو لمٹ لگا رہا ہے کہ 75 کی باؤنڈری سے آپ کی پینشن باہر نہیں جا سکتی، تو آپ کیسے اسے ریسٹور کروا سکتے ہیں؟ تو اگر ٹھیک ہے آپ کی ضد مان بھی لی جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری ریسٹور کرو، گورنمنٹ اسے ریسٹور کر دیتی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی 75 تو آپ آلریڈی لے رہے ہیں جو ایک آخری لمٹ ہے، اس سے آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کے بیونڈ نہیں جا سکتے۔ تو اب آپ کہتے ہیں میری 25 بھی ریسٹور کر دو، گورنمنٹ کر دیتی ہے، آپ کی 25% ریسٹور ہو گئی۔ اب 2000 نوٹیفکیشن جو ہے وہ 2010 کا جو منیمم پینشن پہ جو ہے نا وہ باؤنڈری لگاتا ہے، وہ پھر اٹھ کے آ جائے گا، وہ کیا کہے گا 75 سے آگے نہیں جانا۔ تو وہ جو 25 ریسٹور ہوئی ہے وہ ہو جانے کے باوجود اس 75% کے نوٹیفکیشن کی وجہ سے پھر سے 75 ہو جائے گی، وہ 25 مل کے واپس چلی جائے گی، وہ مل کے ریورٹ ہو جائے گی۔ تو ڈیفینیٹلی کلیئر کٹ یہ وجہ ہے کہ فیملی پینشن کی ریسٹوریشن نہیں ہوتی، اس کو آپشن بھی نہیں ملتی، اس نے کچھ کمیوٹ بھی نہیں کروایا ہوتا۔ 25% تو اس کو مفت میں ایڈوانس ملتا ہے، 8.11D جو ہے نا وہ رول، 8.12D رول ہے، وہ کہتا ہے، وہ کلیئرلی اس وقت سے کہہ رہا ہے جس وقت پینشن رولز بنے ہیں، اس وقت تو پینشن 50% ملتی تھی، لیکن وہ اس وقت سے کہہ رہا ہے کہ پینشن جو فیملی کو 25% گریجوٹی کے نام پہ ملے گی، ہم اس کو ریسٹور نہیں کریں گے۔ جب پینشن 75% نہیں تھی، 50% تھی، تب بھی تو وہ ریسٹور ہو کے 75 ہو سکتی تھی، تو لیکن اس وقت بھی لمٹ تھی کہ آپ 50 سے بیونڈ نہیں جا سکتے۔ تو اگر آپ پھر وہ 25 ریسٹور کروا کے 75 کرواتے تو آپ کو پھر 50 پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا۔ تو ڈیفینیٹلی آپ ایک چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کو 75% پینشن دی جاتی ہے، آپ کی کسی قسم کی بھی ریسٹوریشن ڈیو نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ پہ لمٹ ہے کہ آپ کی پینشن 75% سے آگے نہیں جائے گی۔ وہ پینشنر ہے جو 100% لے سکتا ہے، فیملی پینشن 100% نہیں لے سکتے۔ اب ان سروس ڈیتھ جو ہے اس میں اس طرح آپ کو جو ہے نا پینشن انیشیلی 75% مل جاتی ہے، اس لیے اس کی کوئی ریسٹوریشن نہیں ہوتی۔ اب آپ نے پیچھے دیکھا تھا کہ فیملی پینشن تو ریسٹور ہوتی ہے وہ آفٹر سروس ڈیتھ میں، آفٹر سروس میں اس لیے ہوتی ہے کہ بندے نے کٹوائی ہے، بندہ اپنی پینشن کٹوا کے گیا ہے، اور جو 65% آپ اس کی لے رہے ہو، آپ 65 کا 75 لے رہے ہو۔ اب اس کی جو 35 کٹی ہوئی رہ گئی تھی، وہ جب ریسٹور ہوگی اس کا بھی آپ کو 75 ہی ملے گا۔ اس طرح آپ کو پوری 100 کا 75 مل جائے گا، وہ بھی آپ کو پوری 35 ریسٹور نہیں ہوگی، وہ اس کا بھی 35 کا 75 نکال کے ریسٹور کریں گے۔ تو اس طرح آپ کی 75 سے آگے باہر آپ نہیں نکل سکتے، لہٰذا اس لیے ان سروس ڈیتھ کیسز میں تو بالکل پینشن ریسٹور نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے کمیوٹ ہی نہیں کروائی ہوتی، اور آفٹر سروس میں یہ ریسٹور ہوتی ہے۔ یہاں ایک چیز اور ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص 2-3 دن بعد فوت ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو گیا، سننے میں بڑی باتیں آتی ہیں، ایک بندہ ریٹائر ہو گیا، 2 دن بعد مر گیا، 3 دن بعد مر گیا۔ اب 3 دن کے اندر تو اس نے اپنی فسارت بک کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، اس نے آپشن فارم پہ سائن بھی نہیں کیے ہوتے، اس کے پینشن پیپر سائن نہیں ہوئے ہوتے، اس کی سینکشن اتھارٹی نے ابھی تو فائل بھی پٹ اپ نہیں کی ہوتی، اور وہ مر جاتا ہے۔ اب وہ بھی نہیں پینشن کو جو ہے نا کمیوٹ کروا سکتا۔ تو یہاں پہ فیملی پینشنر، بیوہ ہو، بیٹی ہو، اس کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جب فیملی پینشن ملتی ہے تو آپشن اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ یہ آپشن تمہارے اسپاؤس کا، تمہارے فادر کا یا تمہارے ہسبینڈ کا رائٹ تھا، وہ نہیں ہے، یہ رائٹ اب اس کی زندگی میں اسے ملا تھا، اب وہ گزر گیا ہے، تو لہٰذا یہ حق تمہیں دیا جاتا ہے، کمیوٹ کروانی ہے کروا لو، 100% لینی ہے 100% لے لو۔ اگر وہ کمیوٹ کرواتی ہے بیوہ تو اسے پھر وہی فیملی پینشن رول کے مطابق 75% ملے گی، 65 کا بھی 75، 35 کمیوٹ کروائے گی، پھر 65 کا 75 ملے گا۔ اور اگر وہ کمیوٹ کروائے گی تو اس کو وہی بات کی کمپوٹیشن جو ہے نا وہ 35% ایڈوانس میں مل جائے گی۔ اگر وہ کمیوٹ نہیں کرواتی تو اسے 100% کا 75% فیملی پینشن الاٹ کر دی جائے گی۔ تو میرا یہاں پہ آپ کو یہی مشورہ ہوگا، آپ کمیوٹ نہ کروائیں، کیونکہ آپ کو 65 کا بھی 75 کر دیا جاتا ہے تو وہ بالکل ایک مذاق ہی ہو جائے گا، تھوڑی سی پینشن بنے گی، اس لیے یہ آپشن نہیں لینی چاہیے فیملی کو۔
باقی ہمارے سامنے پھر سے ایک سوال ہے کہ پینشن کی کیلکولیشن کیسے کریں. ٹھیک ہے، آپ نے اب دیکھا کہ میں نے پینشن کے بارے میں اتنا کچھ بتایا کہ پینشن کو یہ فارمولا لگتا ہے، پینشن 35 ہوتی ہے، 40 ہوتی ہے، 50% کمیوٹ ہوتی ہے، فیملی کی نہیں ہوتی، 75 ملتی ہے، اور وہ گریجوٹی 25% ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری پینشن ٹھیک آ رہی ہے؟ کیونکہ ہماری یہاں تک تو دیکھا گیا کہ گورنمنٹ امپلائیز اپنی سیلری کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری سیلری ٹھیک نہیں آ رہی، دوسرے کی اتنی ہے، میری اتنی ہے. بعض پینشنر اپنی پینشن سلپیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، میری تو پینشن اتنی ہے یار، تمہاری اتنی ہے، ہم تو کٹے ٹائر ہوئے تھے، ہماری ایک جیسی بیسک تھی. تو آپ کو اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پینشن کیلکولیشن کرنے کا پورا سمپل طریقہ بتایا جائے گا، ایک سمپل سا فارمولا آپ کو بتایا جائے گا. آپ صرف اس فارمولے میں اپنی جو ہے نا بیسک سیلریز اور کچھ خاص ڈیٹا جو آپ کو ساتھ میں بتا دیا جائے گا، وہ آپ اس کو ایڈ کریں گے تو آپ کی پینشن سامنے آ جائے گی. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ جو منتھلی بیسس پہ ڈرا کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ کم زیادہ آ رہی ہے. اگر وہ کم زیادہ ہے تو آپ فوری طور پہ اپنے اکاؤنٹ آفیسر سے رابطہ کریں کہ میری پینشن میں یہ چیز نہیں آ رہی، تو وہ لگائے گا اس کو. تو جب سے بند ہے تب سے آپ کو ایریر بھی ملے گا. لہٰذا پینشن فارمولا اور پینشن کیلکولیشن کا طریقہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے بنے رہیے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح کے ہر سوال کا جواب آپ کو اسی طرح گھر بیٹھے دیا کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.